السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فارورڈ بلاک اپوزیشن کے اندر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف کی گرفتاری بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جا رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کس جماعت کے ساتھ جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس جماعت کو کوشش نہیں کی جا رہی اور کیوں نہیں کی جا رہی، اور جس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو کیوں کی جا رہی ہے، اس پر بات کروں گا۔ کس کس پر دباؤ ہے کہ پارٹی چھوڑیں، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، خواجہ آصف گرفتار ہوئے ہیں، اب آج پیش ہوئے تھے، ان کو 13 دن کے آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، تو احتساب عدالت میں تو ان کو 13 دن کے لیے 13 دن کے ریمانڈ پر نیب کے کسٹڈی میں دیا گیا ہے۔ ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، کروڑوں کا الزام ان پر عائد کیا گیا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہیں۔ خواجہ آصف کے حوالے سے بھی آج سردار ایاز صادق نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ ایاز صادق نے انکشاف یہ کیا ہے کہ خواجہ آصف پر 1 مہینہ پہلے بہت دباؤ ڈالا گیا تھا کہ پارٹی چھوڑیں، نون لیگ کو چھوڑیں، اور خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی 4 دہائیاں میں نے گزار لی ہیں ایک جماعت میں، 3 دہائیاں 4 دہائیاں، تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا بھائی کہ اپنی جماعت کے ساتھ اس طرح کروں۔ خواجہ آصف نے جب انکار کر دیا تو خواجہ آصف پہ آمدن سے زائد اثاثے، کیونکہ نیب کا کارروائی یہی رہی ہے کہ جس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا اس پہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے، کیس بعد میں کیس پھر ٹھوک دیتے ہیں۔ جس طرح خورشید شاہ ابھی تک اندر ہیں، سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 1.25 سال ہو گیا ہے خورشید شاہ کو، لیکن ثابت کچھ نہیں کر پایا نیب، لیکن خورشید شاہ کو اندر رکھا ہوا ہے۔ کیس بھی نہیں بن پایا ابھی تک، کوئی ثابت سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف تو کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی کہ پہلے گرفتار کرو، بعد میں الزام عائد کرو، بعد میں چارجز لگاؤ، کیس بناؤ بعد میں، لیکن اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو خواجہ آصف کے ساتھ بھی اسی طرح کا الزام کہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایکچولی ان پر ان پر دباؤ یہ تھا کہ وہ پارٹی چھوڑیں۔ یہ ایاز صادق نے انکشاف کیا ہے، اور ایاز صادق نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور بھی شخصیت ہیں جن پر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا، جن کو بھی پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور خواجہ آصف تو جب باہر نکلیں گے تو وہ خود بھی اپنی بات کریں گے، بتائیں گے کہ ان پر کس نے دباؤ ڈالا تھا۔ ایاز صادق کا دعویٰ ہے کہ میں نام بھی لے سکتا ہوں کہ دباؤ کس نے ڈالا تھا۔ تو جے یو آئی کو اس سے پہلے نون لیگ میں صرف یہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ نون لیگ میں استعفوں کے معاملے پر بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے، وہ میں کسی اور پروگرام میں ذکر کروں گا، لیکن جے یو آئی کو توڑ دیا گیا ہے۔ جے یو آئی کے 4 اہم بندے جو نکالے گئے ہیں، ظاہر ہے جے یو آئی کی کارروائی تو ایکشن تو ان کے خلاف بعد میں ہوا ہے۔ پہلے تو ان 4 ممبران کی جانب سے پارٹی موقف کے خلاف ورزی کی گئی ہے، پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور بغاوت ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی موقف سے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، پارٹی قائد کے خلاف بیان بازی، الزامات، اور پارٹی پالیسی، پارٹی موقف جو ہے، جس طرح اسرائیل کے حوالے سے جے یو آئی کہتی ہے کہ بھئی اسرائیل کو کسی صورت تسلیم نہیں کرنا چاہیے، تو یہ جو ممبران ہیں مولانا محمد خان شیرانی خاص طور پر، انہوں نے تو کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ مولانا شیرانی کا موقف بعد میں ابھی پریس کانفرنس کی تھی مولانا شیرانی نے، تو وہ کہتے تھے کہ فی الحال اس طرح گول کر دیا تھا انہوں نے،
لیکن کیونکہ تنقید بہت زیادہ ہوئی ہے مولانا شیرانی پر، جب سیکولر قوتیں بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کر رہیں شیرانی صاحب، تو آپ عالم دین ہو کر اتنے بڑے بڑے عہدوں پر رہنے کے باوجود آپ یہ کہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، تو لوگ تو سوالات اٹھائیں گے، لوگ تنقید تو کریں گے۔ تو یہ مولانا شیرانی پر تنقید بہت ہوئی ہے، لیکن جے یو آئی میں ایک بغاوت پیدا کرائی گئی، اور اس کے پیچھے اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیوں یہ لوگ اتنی بڑی بغاوت نہیں کر رہے تھے، مولانا گل نصیب خان، شجاع الملک صاحب یا مولانا شیرانی یا حافظ حسین احمد پہلے تو کوئی بغاوت نہیں کر رہے تھے، کوئی پارٹی پالیسی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے۔ حافظ حسین احمد نے پارٹی کے ترجمان کا عہدہ قبول کر لیا، اور بعد میں جب پی ڈی ایم کا بیانیہ سخت آیا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ آیا، تو اس کے بعد حافظ حسین احمد صاحب بھی پھٹ پڑے، مولانا شیرانی بھی، اور گل نصیب خان بھی، اور شجاع الملک صاحب بھی منظر عام پر آئے۔ تو جے یو آئی میں ایک تقسیم ضرور ڈال دی گئی ہے۔ گزشتہ رات مولانا فضل الرحمان نے اس معاملے کو اگنور ہی کر دیا۔ ہم نے سوال جب پریس کانفرنس میں کیا کہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، یہ صحافی نے سوال کیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو مولانا نے کہا مجھے نہیں پتہ اس کا۔ مولانا نے بالکل اگنور کر دیا، لیکن ایک پارٹی میں تقسیم تو ڈال دی ہے جے یو آئی کے اندر بھی، تو جے یو آئی کے لوگوں کو بھی توڑا جا رہا ہے، نون لیگ کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے، اس طرح باقی تو چھوٹی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ایسا ابھی تک مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے پہ دباؤ ہو، کیونکہ میں پروگرام کر چکا ہوں اس پہ پہلے ہی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ رعایت برتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خود ہدایات جاری کی ہیں، یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی ہیں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم نے وزراء کو ہدایات کی ہیں کہ ٹارگیٹ سب سے پہلے ترجیح بنیادوں پر جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد نون لیگ وغیرہ، لیکن پیپلز پارٹی پر ہلکا ہولا ہاتھ رکھا جائے، یہ وزیر اعظم نے بھی ہدایات کی ہیں۔ اور وزیر اعظم کی ہدایات آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں سے آتی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایات ہوں گی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی لائن ہوگی، ایسے تو وزیر اعظم اپنے طور پر تو مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا ہلکا ہاتھ ہے، ہولا ہاتھ ہے پیپلز پارٹی پہ، سخت ہاتھ ہے جو وہ ہے نون لیگ اور جے یو آئی پہ۔ تو فی الحال نون لیگ اور جے یو آئی کو توڑ کر ایک فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے کراچی سے ایک ہمارے صحافی دوست ہیں سینئر، وہ بہت اچھی محنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے رابطے بھی کر رہے ہوتے ہیں، خبر بھی نکال رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی مجھے 15-20 دن سے وہ مجھے مسلسل کہہ رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپوزیشن کے اندر، اس کو چیک کریں۔ میں فارورڈ بلاک اپوزیشن میں بننے کے حوالے سے یا اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی کوشش کے حوالے سے کوئی پروگرام اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ میرے ہاتھ کوئی چیز آ نہیں رہی تھی۔ تو اب جب ایاز صادق نے اظہار کر دیا ہے، خواجہ آصف کا انکشاف کر دیا ہے، اور ایک اور بھی ممبر کا انکشاف کر دیا ہے، پھر جے یو آئی کے کو توڑا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جے یو آئی میں اپوزیشن میں پی ڈی ایم میں فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور استعفوں کے معاملے پر اگر استعفے نون لیگ نے دیے تو نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں یا بہت ساری جماعتوں میں استعفوں کے معاملے پر ممبران جو ہیں وہ کچھ دباؤ میں آ جاتے ہیں، کچھ لالچ میں آ جاتے ہیں، کچھ بلیک میلنگ میں آ جاتے ہیں، بلیک میل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے فیصلے مطلب اس پہ بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر استعفے اپوزیشن نے دے دیے تو ہو سکتا ہے بہت سارے ممبران جو ہے وہ استعفے نہ دینا چاہیں اور پارٹی پالیسی کی خلاف کھڑے ہو جائیں، پارٹی فیصلے کے خلاف، اور فارورڈ بلاک میں چلے جائیں، تو اس طرح کے بھی امکانات موجود ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی کوشش ہے، فارورڈ بلاک بنا تو نہیں ہے لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ نون لیگ، جے یو آئی اور مختلف جماعتوں سے بندے توڑ کر ایک نئی پارٹی کھڑی کی جائے، اور ان کی جو قوت ہے، پی ڈی ایم کی جو طاقت ہے، اس کو تقسیم کیا جائے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔